کا حسنۃ تسوہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، جب آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور جب خوشی پہنچتی ہے تو یہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک منافق کی علامت ہے کہ آپ دیکھ لیا کریں اپنے دوست احباب میں، اپنے ساتھ بیٹھنے والے لوگوں میں، جو بھی آپ کی مصیبت پہ خوش ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ 2 نمبر ہے، اور جو آپ کی خوشی پہ حسد کا شکار ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی 2 نمبر آدمی ہے۔ تو 1 نمبر آپ کے حقیقی دوست وہی ہیں جو آپ کی خوشی پہ خوش اور آپ کے غم پہ غمزدہ ہوں۔ آگے اللہ نے اگلی آیت میں توکل کا بہترین طریقہ بتایا ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہ بہت اہم آیت ہے کہ اے نبی آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے، وہ ہمارا دوست ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ دیکھیں آرڈر توکل کا بعد میں دیا جا رہا ہے کہ مومن کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے، یہ آرڈر ہے نا۔ توکل کا طریقہ پہلے سکھایا جا رہا ہے، 2 طریقے سکھائے ہیں۔ ایک یہ کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، بھائی یہ تو ہمارے مقدر میں لکھ دی تھی، تو جو چیز اللہ کے علم میں پہلے سے تھی اور اللہ نے تقدیر میں لکھ دی تھی، اس پہ غم کس بات کا؟ جو کام ہونا ہی تھا، جو طے شدہ ہے، اس پہ کس بات کا غم؟ تو ایک تو اس طرح سے انسان کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کو فالو کریں گے، مصیبت اگر مقدر ہوئی تو وہ ویسے بھی آ کے رہے گی، نہیں مقدر ہوئی تو نہیں آئے گی، لہذا ہم نے اعتماد کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اس طرح سے انسان میں اللہ پہ توکل پیدا ہوتا ہے اور اس کو سکون ملتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ۔ دوسرا اللہ نے کیا بتایا؟ ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست ہے۔ دوست جب آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے تو وہ اگر کوئی مصیبت آپ کو پہنچا رہا ہے تو آپ کے فائدے کے لیے۔ جیسے کوئی ڈاکو اگر چھرا لے کے آپ کو کاٹنا شروع کر دے، آپ چیخیں گے، چلائیں گے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، ڈپریشن میں جائیں گے، لیکن یہی کام کوئی ماہر سرجن آپ کو باقاعدہ لٹا کے چیر پھاڑ شروع کر دے تو اس چیر پھاڑ کے آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر کو آپ اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اگر میرا پیٹ کاٹ رہا ہے تو میرے فائدے کے لیے کاٹ رہا ہے یہ، اور ڈاکو کاٹ رہا ہے تو یہ آپ کے فائدے کے لیے نہیں کاٹ رہا۔ تو قرآن نے توکل کا دوسرا طریقہ کیا بتایا؟ سکون کا، ٹینشن ختم کرنے کا، کہ جو بھی مصیبت پہنچے اللہ کی طرف سے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمارا برا نہیں سوچتا۔ تو مسلمان کے لیے یہ 2 بہت اہم پوائنٹ ہیں، 2 بہت اہم باتیں ہیں استحضار کے لیے، جس سے اس کا غم ختم ہوتا ہے۔ اور کافر کے پاس تسلی کے لیے کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جس سے اس کو مصیبتوں میں تسلی ہو۔ اگلی جو آیت ہے، قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اے نبی آپ منافقین سے کہہ دیجئے کہ تم انتظار کر رہے ہو کہ اللہ ہمیں 2 اچھائیوں میں سے ایک دے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ ہمیں جنگ میں یا تو شکست ہو جائے گی، صبر کا ثواب ملے گا، شہادت کا ثواب ملے گا، اور اگر فتح ہو گئی، سبحان اللہ، فتح تو فتح ہے، پھر دنیا میں ہمیں اللہ عزت دے گا، مال غنیمت دے گا، حکومت دے گا ہمیں۔ تو یہ بھی موٹیویشن کے لیے کتنی زبردست بات ہے کہ مسلمان کو کسی حال میں پریشان ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں اس مضمون کو اور اچھے انداز سے، یعنی اور دوسرے انداز سے بیان کیا گیا، اور ڈیٹیل میں۔ وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر، ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ، ولیس ذلک الا للمؤمن۔ نبی نے فرمایا مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس شکر سے اس کے درجات اور بلند ہوتے ہیں، یہ شکر اس کے لیے مزید خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی ٹینشن پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، یہ صبر اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا یہ آپشن مومن کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، کافر کے پاس یہ آپشن نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہی اس آیت میں بیان کیا گیا کہ ہمیں تو 2 اچھائیاں ہی پہنچیں گی، یعنی جس کو تم برائی کہہ رہے ہو وہ بھی ہمارے حق میں اچھائی ہے۔ تو جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی غم آئے، پریشانی آئے، کوئی ٹینشن آئے، تو آپ سمجھیں یہ دیکھنے میں ٹینشن ہے، حقیقت میں تو قرآن اس کو بھی حسنہ کہہ رہا ہے۔ حسنہ کا مطلب حسن سے نکلا ہے نا، حسن، حسن، حسین، یہ سب ایک ہی مادے کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اچھائی۔ تو ہمیں تو ہمیشہ اچھائی ہی پہنچتی ہے، مسلمان کو برائی نہیں پہنچتی کبھی بھی۔ اور اس کے برعکس جو کافر اور خدا کے باغی اور نافرمان ہیں، تو قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے نتربص بکم ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، تم اپنی خوشیوں پہ اتراؤ نہیں، یا تو اللہ ہمارے ذریعے عذاب دے گا یا خود ہی عذاب دے دے گا۔
ایسا ہی ہوتا ہے ان کی، آپ بڑھاپا دیکھ لیں، ان کی موت دیکھ لیں، پھر موت کے بعد کی زندگی تو قرآن نے بیان کی تو بہت بھیانک ہے۔ تو کبھی بھی اللہ کے نافرمان کی ظاہری حالت سے متاثر ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ہم چلتے ہیں، قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم، اے منافقو تم خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری میں، اللہ صدقے کو تمہارے قبول نہیں کرے گا۔ اس سے ہمیں ایمان کی ویلیو کا، ایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ جو شخص توحید پرست نہیں ہے، رسالت کا منکر ہے، کسی بھی طرح سے اسلام کی بیسک جو عقیدے ہیں ان کا انکار کرتا ہے، جو اسلام سے خارج ہے، قرآن و حدیث میں یہ مضمون بہت اہتمام سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کی نیکیاں رائی کے ایک راکھ کے پہاڑ کے برابر ہے، جو دیکھنے میں بہت بڑا لگتا ہے، پھونک مارو تو پورا پہاڑ غائب۔ تو کافر جتنی نیکیاں کر رہے ہیں، بس دنیا میں ان کو اس کا اجر اللہ دینا چاہے گا تو دے دے گا، دنیا میں شہرت، عزت، دولت کی صورت میں، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مسلمان جو ایمان والا ہے، حدیث میں آتا ہے آدھی کھجور کے ذریعے بھی بعض دفعہ جہنم کی آگ سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو اس لیے ایمان پہ کبھی سودے بازی نہ کریں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کتنے مسلمان اسلامی کنٹریز سے یورپ، امریکہ کی طرف جاتے ہیں، غیر مسلموں میں رہتے ہیں اور وہ بھی کلمہ کفر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو اپنے ایمان کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہے، وہ بھی اسلام پہ اسی طرح سے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، اس کو ہلکا سمجھتے ہیں وہ۔ تو یہ ہلکا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس سے آپ کی ساری نیکیوں کی ویلیو زیرو ہو جائے گی آپ کی۔ تو ایمان کی قدر کریں۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو دعا قرآن میں آتی ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا علماء کہتے ہیں بار بار مانگنی چاہیے۔ اللہ جب تو نے ہمیں ایک دفعہ ایمان کی توفیق دے دی تو اب ہمیں ایمان سے ہرگز ہمارے دلوں کو پھیرنا نہیں، تو موت ہماری ایمان پر ہی ہو، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اللہ نے منافق کی ایک علامت بیان کی کہ یہ نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ۔ سستی کیوں ہوتی ہے؟ ان کا اللہ رسول پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اگر آپ نے لذت پیدا کرنی ہے نا، تو جس کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا استحضار پیدا کریں، اس کی عظمت دل میں پیدا کریں، اس کی محبت پیدا کریں، اس سے آپ کو نماز میں لطف اور مزہ آنا شروع ہوگا۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ نافرمان کے مال اولاد دیکھ کر کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی کثرت ہر دور میں پسندیدہ سمجھی جاتی تھی۔ پہلے زمانے میں لوگ فخر کرتے تھے، تو یہ ہمیں نیچر کے خلاف فیملی پلاننگ والوں نے چلا دیا ہے کہ 2 بچے ہی اچھے۔ تو اولاد کی کثرت، جیسے مال کی کثرت قابل فخر ہے، تو ایسے اولاد بھی تھی۔ تو کافر بھی اس پہ فخر کرتا تھا۔ اب جو ہے نا، وہ فیملی پلاننگ والوں نے سارا سسٹم ہی الٹا کر دیا ہے۔ اور آخری جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب تک آپ ان کو دیتے رہیں گے تو خوش رہیں گے، دینا بند کر دیا تو ناراض ہو جائیں گے۔ ایسے رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں کہ آپ دیں گے تو خوش رہیں گے، دینا بند کیا تو ناراض۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یار پہلے بھی اس نے دیا ہے ہمیں، حالانکہ ہم مستحق تو نہیں تھے۔ تو اس طرح کے ناشکرے لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے، اور خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ان ناشکرے میں تو نہیں ہیں۔ اولاد پہ والدین کتنا احسان کرتے ہیں، جب کبھی تھوڑی سی کوتاہی ہوتا ہے اولاد کیسی نافرمان بن جاتی ہے، تو ان کے احسانات کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں۔ عورت پہ شوہر احسان کرتا ہے، کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ ناشکری پہ آ جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں نفاق کی علامات میں